بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے زاہدوں اور علماء میں شمار ہوتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی پہل خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالات کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا۔ ان کے بھائی مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی عادات اور عمدہ اخلاق کے مالک ہیں، اور وہ ایک ایسا کلام پڑھتے ہیں جو نہ شعر ہے اور نہ کاہنوں کا کلام لگتا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری کی تسلی نہ ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ وہ خود جا کر مکہ مکرمہ تحقیق کریں گے۔ تحقیق کی نیت سے سامان سفر لادھا مکہ پہنچے اور سیدھے مسجد حرام میں گئے۔ حضرت ابو ذر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے اور کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔ شام تک اسی حال میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے۔ مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبرگیری، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شان کے مطابق تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس سے پوچھنے کی کچھ ضرورت نہ سمجھی کہ کون ہو، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد میں آ گئے اور دن بھر اسی حال میں گزرا کہ خود پتہ نہ چلا اور دریافت بھی نہ کر سکے۔ اسی اثنا میں 2 راتیں گزر گئی۔ نہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کس مقصد سے آئے ہیں، اور نہ ہی حضرت ابو ذر غفاری نے یہ بتایا کہ ان کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری رات آپ سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے، کس غرض سے آئے ہیں، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غرض بتلائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں، اور صبح کو جب میں جاؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پیچھے پیچھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا کہ اپنے اسلام کو بھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا کر پڑھوں گا۔ چنانچہ اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ پھر کیا تھا، چاروں طرف سے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیا، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لوگوں سے کہا کہ کیا ظلم کرتے ہو، یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے، یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ اس ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام میں آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بچایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت نڈر تھے، حق گوئی سے کام لیتے تھے اور اپنی جان کے جانے کی بھی فکر نہیں کرتے تھے۔ آپ دنیاوی مال و متاع سے بے نیاز تھے اور سادگی سے زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ اسراف کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو ڈانٹ دیا اور ڈانٹ کر
اس کو ایک نامناسب لفظ سے پکارا۔ آپ نے اس غلام کو کالا کہا۔ جب یہ خبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا، تم میں ابھی تک جاہلیت کی کچھ بات باقی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور وہ فوراً سے زمین پر لیٹ گئے اور اپنے غلام سے کہنے لگے کہ میرے چہرے کے اوپر اپنا پاؤں رکھو تاکہ میرا غرور ختم ہو جائے، لیکن غلام نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بیش بہا خدمت کی۔ اپنی زندگی کے آخری ایام میں ربضہ کے سنسان مقام پر چلے گئے اور وہاں پر جا کر اپنی زندگی سادگی سے گزارنے لگے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم کرے۔ وہ اکیلے چلیں گے، اکیلے مریں گے اور اکیلے اٹھائے جائیں گے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آن پہنچا تو آپ کی زوجہ محترمہ بہت پریشان ہوئی کہ ہم ایسے سنسان علاقے میں موجود ہیں، اگر آپ یہاں وفات پا گئے تو سارے معاملات کیسے ہوں گے؟ اس پر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پریشان نہ ہو، میرے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے ایک شخص پیشن گوئی کر دی تھی، تنہا جگہ پر وفات پائے گا اور ایک جماعت اس کے جنازے میں شریک ہوگی۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال فرما گئے تو وہ جگہ واقعی سنسان تھی، لیکن کچھ ہی دیر میں ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے خود حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھوایا اور پھر عزت سے ان کو دفن کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ روشن پہلو نظر آتے ہیں کہ حق بات کہنے سے کبھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ سچا مسلمان ہر مشکل میں ثابت قدم رہتا ہے۔ دنیا سے کم محبت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حقیقی محبت کرنی چاہیے، اور یہ کہ دنیاوی تنہائی سے نہیں ڈرنا چاہیے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔